साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। जंग के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें तब्दीली आएगी। खलीजी ममालिक की तौबा स्पेन ने इन सब लोगों को खड़ा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर दिया है। अमेरिका और पाकिस्तान में कौन सी ममासलत है, और एक चीज़ जो है वो बड़ी कॉमन है और उसका तल्लुक जो है वो जुल्म और जुल्म के साथ है। चीन की अमेरिका को धमकी, शहद की मक्खी जितने ड्रोन हैं उनके पास, चीन के पास, और वाशिंगटन तक मार कर सकते हैं और किसी रडार में भी नहीं आएंगे। ये कहानी क्या है? ईरान को फ़ख्र है किसी के ऊपर। पाकिस्तान के मौलवी ने फतवा दे दिया है कि जो अफ़गानिस्तान है उसके ख़िलाफ़ जिहाद जायज़ है। अब जो तालिबान हैं वो अपने अफ़गानिस्तान की उलमा से फतवा लेंगे और एक बड़े फतवे का इंतज़ार है। उसके बाद क्या होगा ये आपके सामने बात रखेंगे। तो साहिब वो आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले देखिए जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें मुख्तलिफ वीडियोज़ हम देख रहे हैं। चूँकि जंग के हालात हों तो उस वक्त किसी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गुज़र-औक़ात या किसी सदर ट्रंप के कहने के ऊपर नहीं किया जाता। उस मुल्क के जो अवाम होते हैं और जो मुखालिफ होते हैं, जो हमायती होते हैं, उन तमाम पहलुओं को देखना पड़ता है। तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि अवाम जो है वो सोच कर रहे हैं जंग जीता कौन है, जंग हारा कौन है। तो साहिब वो एक वक्त था तो उसमें कासत भेजते थे, ख़त लिखते थे, तार भेजा जाता था या फ़ोन करते थे। आज के दौर में मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है मैं यहाँ से बैठ के मालूम कर सकता हूँ, और ऊपर से खोजी, ऊपर से हम सहाफ़ी हैं। तो कहने की बात यह है कि जो कुछ हमने देखा और उसमें एक बड़ी चीज़ देखी कि एक तरफ ईरानी जो हैं वहाँ की जो हुकूमत है वो शहादतें दे के 168 बच्चों को शहीद करवा के उनके जनाजे पढ़ के फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, और दूसरी जानिब मैंने अमेरिकी फ़ौजियों की बीवियों को रोते हुए, गालियाँ देते हुए किसको, सदर ट्रंप को सुना है। वो कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि कोई बात नहीं, जंग होती है उसमें लोग मरते रहते हैं। तो उसके ऊपर एक फ़ौजी की एहलिया उसमें बार बार बीप लगानी पड़ी। इतनी गंदी गालियाँ वो देती हैं सदर ट्रंप को उर्दू में अगर हम कहें तो यही हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम जैसे डफर आदमी को किसने वोट दिए और किसने भेजा और सदर बना दिया। और वो कहते हैं कि आइंदा ख़बरदार आपने इस शख्स को वोट दिया, ये ज़हनी मरीज़ है, उसके मुताबिक ये कोई पागल इंसान है, ये कोई मजनू है जिसको ये नहीं पता, और कहता है तसल्ली देने के बजाय कि कोई बात नहीं, फ़ौजी और लोग मरते रहते हैं। तो वो कहती है मेरा खामद वहाँ पर लड़ने के लिए गया हुआ है, मैं फ़िक्रमंद हूँ। तो ट्रंप कह रहा है कोई बात नहीं, जंग होती है, लोग मरते रहते हैं। तो वहाँ की अवाम जो हैं वो गुस्से में है। 73% अमेरिकी जो हैं उन्होंने कहा कि ये ट्रंप को किसने कहा था कि ईरान के साथ जंग लड़ो, अब लड़ी है तो जीत के दिखाओ। अवाम तो लड़ने से पहले भी कह रहे थे कि ये जंग क्यों लड़ने लगे हो, क्या ईरान के पास जो है वो साहिब वो हक नहीं है वो एटम बम बनाए? क्या ये कोई मनो सलवा खाने वाली कौम है? हाँ, मनो सलवा खाने वाली कौम तो यहूदी हैं। अल्लाह ताला उनको डायरेक्ट देता था आसमान से, और वो फिर भी सवाल करते थे कि बताओ ये थोड़ा सा लेट क्यों आता है। फिर वो पूछते थे बताओ ये मनो सलवा, ये जो खाना हमें दे रहे हैं या खुदा, ये बनता कैसे है? वो कीड़े निकालते थे। तो बहरहाल ट्रंप उठे, इजराइल उठे, नेतन्याहू उठे, अमेरिका पूरा उठ के जहाज़ लेके जाए तो ये दुनिया में एक सदर साहब अपने बेडरूम में सो रहे हों, कुंडी लगा के 150 जहाज़ लेके जाएं, उनको अगवा करके ले आएँ। ठीक है, ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ साहिब जो आप लोग 2000 में, 2001 में या उसके बाद पैदा हुए ना, जेन जी या अल्फ़ा की बात कर रहा हूँ। पहले वाले को तो पता ही है, जिन्होंने पत्थर का ज़माना भी देखा, 90s का दौर भी देखा और जदीद दौर भी देख रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा था कि अमेरिकी तैयारे जाएंगे, एक सदर को सोया हुआ उठा के लेके आएंगे? अमेरिकी तैयारे और नेटो फोर्सेस 23 मुल्कों की जाएगी, अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देगी। क्या आपने ये सोचा था कि इसराइल और अमेरिका पाकिस्तानी लोगों के साथ, हुक्मरानों के साथ और साथ खलीजी इस्लामी ममालिक के साथ मिल के ईरान के ऊपर हमला कर देंगे और हम बैठे रहेंगे और आप ये वक्त देखेंगे? और फिर क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करें, 168 बच्चों को मार दें, वहाँ के रूहानी पेशवा को मार दें, आयतुल्लाह खमनाई को मार दें, उनके बेटे को, उनके नवासे को मार दें, और फिर कहें ये कुछ नहीं हुआ, यही दहशत गर्द हैं, और उन्हें कोई भी ना पूछने वाला हो? यानी कि पूरी दुनिया के अंदर
कौन किसको पूछेगा? दूध की रखवाली बिल्ला वही यूनाइटेड नेशन वाले, वही IMF वाले, वही अमेरिका, वही जो हैं वो वर्ल्ड बैंक, और वही पैसे देते हैं, उन्हीं का डॉलर है, सारी चीज़ें हैं, उन्हीं के जज हैं। तो लिहाजा इन्हें तो कोई पूछने वाला नहीं। सवाल ये है कि इसका हल क्या है? अल्लाह ताला तो कहता है कुरान में कि मैं जालिम को कभी भी इतनी खुली लगाम नहीं छोड़ता कि उससे कोई पूछ भी ना सके और कोई चीज़ें ना हों। पूछा ना ईरान ने, पूछा ना रशिया और चीन ने, पहली बार सुबकी हुई है। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा उसके अंदर ये शायद ना लिखा हुआ हो कि इजराइल और अमेरिका जो हैं वो सुपर पावर हैं, उनका ऑर्डर माना जाए। ऐसे क्यों ना हो कि चीन और रशिया और ईरान जो हैं ये सुपर पावर हैं अब, जैसे पहले जर्मनी और जापान हुआ करते थे, अब इसराइल और अमेरिका है और ग्रेट ब्रिटेन है। तो जब ये जंग हार जाएंगे तो इनको ये तकलीफ पड़ी है कि अब ये जो जंग हमने शुरू की थी ईरान मान नहीं रहा। हम उसे डरा रहे थे, तुम ये हो, तुम फलाने और तुम टमकाने हो, हम फौजें वहाँ भेज नहीं सकते, फ़ज़ा से रजीम चेंज हुआ नहीं। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है, ये कोई लीबिया थोड़ी है, या इराक थोड़ी है जहाँ पे अवाम को साथ में ला लोगे। अवाम तो जो है वो खड़े हो गए, उसके ऊपर तो जो क़यादत है उनकी वो फ़ख्र करते हैं, अवाम अपने ऊपर फ़ख्र करते हैं ईरान के, जबकि आपके अवाम जो हैं वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कहने की बात ये है कि चीन ने, बल्कि मैं एक ममासलत जो है वो क्यों ना साबित कर दूँ, अमेरिका और पाकिस्तान में ममासलत क्या है। वैसे अब ज़रा सोचें कोई ममासलत बनती है, वैसे जहन में सोचिए। इस सोचने के दौरान जब मैं आपको बताने लगूं तो कोई बात जहन में आए तो लिख दीजिएगा। बिल्कुल साहिबो ममासलत है। देखिए, अमेरिका अपने मुल्क के अंदर किसी हद तक इंसाफ करता है, बाहर इंसाफ नहीं करता। पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर भी इंसाफ नहीं करता और बाहर भी इंसाफ नहीं करता, उसके बावजूद एक ममासलत है साहिबो। देखिए, जंग हुई ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की, बाकी तो इत्तेहादी थे ना, हाँ साथ होके मिल के मारो ईरान को, इसकी ऐसी की तैसी। तो पहले नंबर के ऊपर जो तादाद है लोगों की, ईरान में लोग शहीद हुए, उसके बाद इसराइल में लोग मरे और फिर पाकिस्तान में। लेकिन पहले नंबर पे ईरानियों की शहादतें हैं और दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तानियों की शहादतें हैं, और बराह रास्त जो जंग में इसराइल मुलव्वस है वो तीसरे नंबर के ऊपर है। क्यों? हमने 40-50 लोगों को फड़का दिया, सीधे फायर मार दिए। अब मैं बताता हूँ ममासलत, तो अभी भी मैंने आपको बयान नहीं की, एक है ना ममासलत। देखिए, वो मुसलमान भी नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम सही खुदा को मानने वाले हैं, फिर भी कौन सी ममासलत है। देखें, वो तरक्की याफ्ता मुल्क, हम उसके बेकारी, हम उससे पैसे लेते हैं, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, फिर भी एक बहुत अच्छी ममासलत है साहिब। वो ये है, अमेरिका भी मार देना किसी को, उसे कोई नहीं पूछता, और पाकिस्तान भी अपने पाकिस्तानियों को मार देना, जैसे 40-50 लोगों को मारा, 26 नवंबर को मारा, 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी किया, मुरीदके में लोगों को मारा, कब नहीं मारा, इसे भी कोई नहीं पूछता। हुई ना ममासलत, कितनी अच्छी ममासलत है। हम सिर्फ जुल्म, जबर और सितम करने में अमेरिका के साथ ममासलत रखते हैं, बाकी उसके पाँव की खाक भी नहीं है। ऐसे क्यों है? अमेरिका के सामने भी दुनिया नहीं बोलती थी, और पाकिस्तानी अवाम भी अपनी फौज, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो जुल्म करता है उसके सामने नहीं बोलते। आज अमेरिका के सामने ईरान बोला, चीन बोला, रशिया बोल उठा, स्पेन डट गया, पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान बोला, PTI के लोग बोले, चंद और बोले। मैं आपको बताता हूँ आज कॉन्फ्रेंस में कौन कौन गया और कौन कौन नहीं गया और क्या हुआ। ये लस्सी पीने वाले और नारे लगाने वाले लोग। देखिए, स्पेन ने कहा, स्पेन को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप हमें अड्डे दोगे, स्पेन ने कहा नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर आप नहीं भी दोगे तो हम आपसे तल्लुकात जो है मुनक़ता कर देंगे, माश। उन्होंने कहा कर दो। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वज़ीर ख़ारजा को कहा ये तल्लुकात मुनक़ता कर दो, उन्होंने कहा कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की जब सारी धमकियों के बावजूद उन्होंने कहा हाँ हम एग्री हैं, कर दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्पेन को फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पता क्या कहा, हम ज़बरदस्ती आप ना भी माने तो हम आपके अड्डे यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। उन्होंने कहा करके दिखाएं। जब स्पेन डटा, गैर इस्लामी मुल्क, वो स्पेन जहाँ पे बंद बोट्स, कश्तियाँ जला के, मैं नाम अचानक फिर जहन से भूल गया हूँ उनका, वो कौन से थे, तारिक बिन ज़ियाद, वो गए थे, कितने सौ साल हुक्मरानी की, आज भी मसाजिद बनी है। तो उसी स्पेन के डट जाने के बाद ये जो खलीजी ममालिक है ना, खलीजी, जिसमें UAE है, कतर है, ये फलाना है, दूसरे हैं, देखें इन ममालिक के अवाम 70-80% जो खलीजी हैं ना, वो आज भी ईरान के साथ हैं, अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। ये हुक्मरान अशराफिया जो उधर है, इन्होंने भी तौबा पढ़ ली कि अगर स्पेन जो है वो
امریکہ کا حکم نہیں مانتا تو کم از کم ہمیں بھی نہیں ماننا چاہیے. تو اب یہ توبہ پڑھ رہے ہیں, ہماری شیطان کی بھی توبہ. ہم جو ہیں وہ ایران کے خلاف کسی بھی ملک کو آئندہ اڈے نہیں دیں گے. لوگ باغ کے بڑا گمان تھا, برج خلیفہ بڑا لمبا ہے, بڑا ہے, یہاں فائر ورکس ہوتے ہیں, بڑا محفوظ ہے, لوگ بلینز ڈالر لے کے آتے ہیں, انویسٹمنٹ ہوتی ہے, کھلی عیاشی کرو, ڈانسنگ کلب میں سارا کچھ ہے, لبرل لوگ ہیں ہم. اب وہ مت ٹوٹ گئی نا. یہ تو امریکہ نے بھی مت بنائی تھی, آپ سے جنگ کوئی نہیں جیت سکتا, توڑی نا ایران نے اور چین نے. کاش اس میں پاکستان کا بھی حصہ ہوتا تو مزہ آ جاتا. تو لہٰذا اب پاکستان کو بھی امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایران کھڑا ہو سکتا ہے, اور بھائی جس کے پاس ایسی فورس بھی نہیں ہے, ایئر فورس بھی نہیں ہے, اور بھائی اس کے پاس ایٹم بم بھی نہیں ہے, میزائل بھی نہیں ہے, وہ پھر بھی لڑا, جنگ جیت گیا, تو ہمیں تو سینہ تان کے آنکھیں گور گور کے امریکہ کو دیکھنا, کہنا اور سننا چاہیے. اس کی ایسی کی تیسی کوئی ہمیں دھمکی دے, ہم تھلے کیوں لگتے ہیں؟ تو اگر ایران مقابلہ کر سکتا ہے اور یہ مت توڑ سکتا ہے چین کے ساتھ مل کے, تو چین نے تو ہماری ہمیشہ مدد کی ہے. چین نے کب ہماری مدد نہیں کی. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ استثناء چاہیے, غلط کاریاں کرنی ہیں, بدکاریاں کرنی ہیں, امریکہ کے چنگل سے نہیں نکلنا, گرین کارڈ چاہیے, روکڑا چاہیے. تو پھر سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ ان کے لیے آرمی چیف اور سارے لوگ جو ہیں 3 دفعہ پوری جو ان کے برگیڈ تھے افسران کے, وہ شہید ہو گئے. ہمارے صاحب سیفٹی جیکٹ پہن کے نیچے گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کے چیف سپریم کمانڈر جو تھے, سپریم ہیڈ, شہید ہو گئے. ہمارے لوگ کوئی بات میں گر رہا ہے, کوئی جیکٹ پہن کے جو ہے وہ جا رہا ہے. کبھی کوئی ہوا جرنیل شہید پاکستان کا؟ ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینائی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو اور ایران کے ساتھ بولتے ہو. اور بھائی جان فرق ہے, فرق کو جان کے جیو. وہ چلاتے ہیں نا آپ کے ٹی وی چینل والے ساری چیزیں. تو لہٰذا جذبہ ایمانی ہو نا, تو پھر بڑے بڑے گوری میزائل بھی آگے کچھ نہیں نظر آتے. میں اپنی پاک فوج کو داد دیتا ہوں, جو عام فوجی ہے, میں نعرے دیکھتا ہوں وہ جیسے لگا رہے ہیں, ان کے اندر جذبہ ہے. کاش ہم ایران میں ہوتے. میری بات ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ, نام بتا دوں, بیچارے نوکری سے فارغ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کاش ہم ایران میں ہوتے, لڑتے ان لوگوں کے ساتھ. یہ آپ کے پاک فضائیہ والے بھی ایسے سوچ رہے ہیں. انہیں تنخواہ نہیں چاہیے, وہ چاہتے ہیں مرنا تو ہے ہی ہے نا, جنت میں جائیں, لڑ کے جائیں, دشمن سے, ازلی دشمن سے لڑ کے جائیں. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے انہی سے تو لڑائی ہے نا. لیکن نہیں, ہم نے تو جناب تھلے لگنا ہے. ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں پیسہ چاہیے. اور مماثلت آپ نے دیکھ لی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مماثلت جو ہے وہ میں نے ٹھیک بیان کیا یا کچھ غلط ہو گیا؟ اچھا جی, چین نے جو کہا ہے صاحبو, اس میں انہوں نے کہا کہ واشنگٹن تک مار کرنے والی صلاحیت ہم رکھتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم جب میزائل ماریں گے تو وہ آپ کا جو رڈار ہے نا, اس سے چیک نہیں سمجھ پائے گا, اس کے اندر وہ دکھائی نہیں دے گا. صاحبو میں اس ٹیکنالوجی کے اوپر کوشش کیا کروں گا مہینے میں ایک ویڈیو کروں. یہ بڑا اچھا سبجیکٹ لگا مجھے جنگوں کو کور کر کے. شہد کی مکھی آپ نے دیکھی ہے نا, یہ چین کہتا ہے کہ ہمارے پاس شہد کی مکھی جتنے چھوٹے چھوٹے ڈرون ہیں, یہ حملہ کریں گے, ہم لاکھوں میں چھوڑ دیں گے, اور انہیں کوئی رڈار, کوئی جگہ جو ہے وہ کیپچر نہیں کر پائے گی, پتہ ہی نہیں چلے گا. اب وہ جو شہد کی مکھی جتنا رڈار ہے, جو ڈرون ہے سوری, وہ جب پھٹے گا تو کیا ہوگا, اس سے تو دوسری مکھی مار جائے گی, بندہ تو نہیں مرے گا نا. لیکن وہ جو اس کے اندر بارود بھرا ہوا ہے, وہ جو چیز ہے, وہ جو خزانہ ہے, اس میں کوئی گیس ہوگی زہریلی, کوئی اور چیز ہوگی, جب وہ پھٹیں گے تو لوگ مریں گے. تو لہٰذا جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں انسانیت کو تو نہیں دیکھا جاتا. یہ تو صرف دین اسلام کہتا ہے کہ اردو بچوں اور بوڑھوں کو مت مارو جو جنگ میں شامل نہیں ہے, حتیٰ کہ درختوں کی ٹہنیاں جو زندہ درخت ہیں مت کاٹو. چائنا کے تو اس خدا کو نہیں مانتے جس کو ہم مانتے ہیں, انہوں نے تو سب کی ستیہ ناش کرنی ہے. تو انہوں نے وارننگ دی ہے کہ ایسے مت کیا جائے, یہ غلط چیز ہے. اور ہزاروں میزائل جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ اب بھی بڑی تعداد میں بن رہے ہیں اور موجود ہیں ایران کے پاس, اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں, اور انہوں نے ایگزٹ جو راؤنڈ اباؤٹ کے گرد گھوم رہے تھے نا, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے ایگزٹ کر کے گھر کی طرف واپس جائیں. عوام نے بھی پریشر ڈالا ہوا ہے. تو ایران نے چین کے ساتھ مل کے جو چیزیں کی, اور اوپر سے جو ہے جو چین نے بات کہہ دیا کہ ہم آپ کو بھی مار سکتے ہیں, واشنگٹن تک آ سکتے ہیں, تو لہٰذا تیار رہیے گا. تو یہ شہد کی مکھی جتنے میزائل اگر چین نے بنا لی اور پہلا اعتراف کیا ہے, تو یہ مار بھی سکتا ہے. اس نے کوئی چار ڈالنے کے لیے تھوڑی نہ رکھے ہوئے ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں میزائل مار دیں گے اگر ہمیں کچھ کہا تو, وہ جیسے
رات کو بچہ رو رہا ہو تو ماں کہتی ہے وہ گبر سنگھ آ رہا ہے. فلمی ڈائلاگ سنا ہے نا, بچہ سو جا گبر سنگھ آ رہا ہے. یا ماں کہتی ہے بچے کو ڈراتے ہوئے سو جا وہ فلانا آ رہا ہے, شیر آ رہا ہے, تمہیں کھا جائے گا, بیڑیا کھا جائے گا. ہم کہتے ہیں ہمیں مارا تمہارے پاس مزائل ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے. بڑے بڑے مزائل رکھنے والوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. لیکن بات ہو رہی تھی فتوے کی. مولانا طاہر اشرفی, پہلی تو بات ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں, میں نے ان کو مولانا کہا. دوسرا, طاہر اشرفی تو ان کا نام ہے, مجھے بیان کرنا پڑے گا. تیسری بات, یہ وہی ہے نا مولانا طاہر اشرفی صاحب جن کی گاڑی سے شراب ملی تھی, جن کا پیٹ بہت بڑا ہوتا تھا, آج کل چھوٹا ہو گیا, تھوڑی سرجری کروا لی. یہ وہی ہے نا جو نواز شریف کے ساتھ بھی تھے, عمران خان کو گالی دیتے تھے, پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, نواز شریف کو گالی دیتے تھے, آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے گئے ہیں, سب کو گالی دیتے ہیں, عمران خان کو بھی اور باقیوں کو بھی. تو طاہر اشرفی صاحب نے کہا جی کہ ہم فتویٰ دیتے ہیں, وہ فتویٰ دیتے ہیں, یعنی کہ طاہر اشرفی صاحب کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کو جہاد جو ہے وہ کرنا جائز ہے. پہلی تو بات ہے یہ مولوی صاحب کہاں سے پڑھے ہیں جس میں شراب جائز ہے, پینی چاہیے. دوسرا, یہ مولوی صاحب مولوی ہیں, مفتی ہیں, مذہبی سکالر ہیں کون؟ اگر آپ کمنٹ میں بتا سکیں تو بتائیے گا. تو مولانا طاہر اشرفی صاحب آپ نے فتویٰ دیا اور کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ جنگ کو جہاد سمجھتے ہیں. طاہر اشرفی, پاکستان کے سرکاری ملوں کی بھی کیا زندگی ہے, جب طالبان کو بنا رہے تھے تب افغانستان کی خاطر جہاد کے فتوے دیتے تھے, آج افغانستان کے خلاف جہاد کے فتوے دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں پہلا جو آئے نا بمبار ادھر سے, وہ طاہر اشرفی صاحب کے پاس آنا چاہیے. یہ بھاگیں دہلی جا کے کھڑے ہوں. طاہر اشرفی صاحب یہ طالبان بھی فتویٰ لے رہے ہیں, اپنے علماء سے لے رہے ہیں, تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے دیں گے. آپ نے تو بیان دیا نا, کسی نے کہا چابی گمائی, چابی والے کھلونے نا آپ, اور اوپر سے لاسٹک کی شلواریں پہنی ہیں, کبھی بھی گر جائیں گی. تو آپ نے فتویٰ دے دیا, تو لہٰذا جب طالبان اپنے علماء سے فتویٰ لے لیں گے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ وہ آئیں گے بارود باندھ کے, وہ بھی غلط کریں گے, آپ بھی غلط کر رہے ہیں, ان کو تیش دے رہے ہیں. اور بھائی افغانستان سے آج تک کوئی جنگ جیتا ہے یا آپ کسی سے کوئی جنگ جیتے ہو؟ آپ نے پیغام جو ہے وہ ایئر بیس اس کے اوپر قبضہ کر لیا, کرنے جا رہے ہیں, حملہ کر دیا, چارج ڈالو گے اس کا لے کے, کس کو دینا ہے؟ تو یہ پڑوسی ملک تھا, پڑوسی ملک ہے, وہ مسلمان ہیں, صرف دہشت گردوں سے لڑو. افغانستان اور اس کے عوام کو برا مت کہو, ہم نے بہت زیادتی کی ان لوگوں کے ساتھ. دہشت گردوں کو اتنا مارو کہ وہ, میں کہتا ہوں, ان کا ککھ نہ باقی بچے. لیکن کسی پوری قوم کو ایسے کہنا اور فتوے دینا, جس دن طالبانوں نے فتویٰ لے لیا نا, جن کو آپ ہی نے بنایا ہے, ضیاء الحق صاحب نے بنایا, ٹی ٹی بی والے, گڈ طالبان بیڈ طالبان, پاکستان نے بنائے, آج آپ کے ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں. تو لہٰذا خوف کھائیے اس دن سے جس دن طالبان نے بھی فتویٰ لے لیا کہ پاکستان کے خلاف, اور آپ جیسے طاہر اشرفی صاحب جو ملا ہیں ان کے خلاف جہاد جو ہے وہ جائز ہے. وہ پھر جنت سے بھی آگے نکل جائیں گے بم پھاڑ کے نا. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ تیش مت دیجیے. اور پھر دیکھیے صاحبو, یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو عمل کیا ہے, آپ مجھے سب سے پہلے رائے دیجیے گا, بائیکاٹ کیا جو کنفرنس ہوئی, اس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں گئی. لیکن میرا اس کے اوپر نقطہ نظر یہ ہے واضح صاحبو, کیا ہی وہ سین ہو کسی مووی کا, کسی حقیقت کا, کہ اسرائیل اور امریکہ ماریں بھی ایران کو اور پھر کہیں کہ ہم نے کنفرنس بلائی ہے, اس میں ہمارے پاس بیٹھو, ہماری باتیں سنو. اب ذہنی تشدد آپ کے اوپر کریں گے, ہمارا بھاشن سنو, تو کیا ایران کو جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے نا. ایسے ہی تحریک انصاف نے جو وزیر اعظم ہاؤس میں علاقائی صورتحال اور سیکورٹی کے حوالے سے میٹنگ بلائی تھی, اس میں نہیں گئی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اسرائیل اور امریکہ ایران کو مار مار کے پھر کہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جو بات کرنی ہے. تو تحریک انصاف کے بندے کو, اس کے لیڈر کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, ستیہ ناش کر دی ہے, ان کو بلا کے کہتے ہیں آئیں ہم نے آپ کو بھاشن دینا ہے. تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا, جو کہ ٹھیک کیا. حالانکہ میں کہتا ہوں ان سب کو ایک نیک ایک جگہ کے اوپر ہونا چاہیے, ملک قوم اور مذہب کے لیے اکٹھے ہو جائیں. لیکن آپ اتنی بات نہ مانیں کہ عمران خان جو ان کا لیڈر ہے اس کو جیل میں ملوا دیں, اس کی صحت کا خیال رکھا جائے, ان کی بہنوں کو ملوا دیں, ان کے ڈاکٹر ملنے, اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کریں جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اور وزیر اعظم ہاؤس میں علاقائی صورتحال پر. وہ کون سی سیکیورٹی؟ آپ تو حملہ کرنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ دیتے ہیں, آپ تو سارا پلان کرنے کے بعد بتاتے بھی نہیں, آپ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. تو آپ کون سی میٹنگ, کیا آپ ایران کا ساتھ دیں گے؟ یہ جو جماعت اسلامی اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں, تو انہوں نے کیا یہاں پہ فتویٰ دیا ہے کہ
جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس کو جو ہے وہ ایران میں ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے. کیا مولانا صاحب اور جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر آپ چیزیں کر رہے ہیں یہ غلط ہیں, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے؟ تو پاکستان تحریک انصاف بھی چلی جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مار کھا کے بے شرم اور بغیرت بن کے ہمارے ساتھ پھر بیٹھ گئے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑنا, کرنی انہوں فوج انہوں نے اپنی ہے, تو یہ عوام کو ہیں بھائی ساتھ بٹھا کے چیزیں کرتے ہیں. اگر آپ نے بورڈ آف پیس میں جانا تھا تو پارلیمنٹ اور سینٹ کا اجلاس بلاتے, تب ان سے پوچھتے. آپ غزہ کے خلاف چلے گئے, اسرائیل کے حمایت میں چلے گئے جس کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے, اس بورڈ آف پیس کا حصہ بن کے ایران کا ساتھ آپ نے نہیں دیا, تو کیا صورتحال پیدا ہوگی جب آپ نے 4 مارچ 2026 کو یہ اجلاس بلایا؟ یہ اجلاس میں یہ ہوا, وزیر اعظم ہاؤس میں علاقائی صورتحال اور سیکیورٹی کے حوالے سے طلب کی گئی اہم بریفنگ میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی اور اس کا مکمل بائیک آؤٹ کیا. اس بائیک آؤٹ کی تفصیلات جو ہیں وہ یہ بتائی گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے بعد باضابطہ طور پر اس بریفنگ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. بائیکاٹ کی بنیادی شرط یہ رکھی کہ پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا کہ جب تک پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کو ان کے ذاتی معالج سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی وہ حکومت کی جانب سے بلائی گئی کسی بھی میٹنگ یا بریفنگ سے میں شرکت نہیں کریں گے. آج کوئی نہیں بول رہا نا, یہ جو بھیڑیا اور شیر بیٹھا ہے نا جیل میں جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے, اس کے پاس ایک کیمرہ اور ایک مائک بھیج دو یا ایک صحافی بھیج دو, دیکھنا وہ کیا بیان دیتا ہے امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں اور ایران کے بارے میں. اب تو ویسے بھی نہیں آپ ملنے دیں گے, دیکھنا وہ کیا کہتا ہے. اپوزیشن اتحاد ٹی ٹی اے پی تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتیں شامل ہیں نے بھی اس موقف کی حمایت کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو مشاورتی عمل کا حصہ بنائے بغیر ایسی میٹنگ کی کوئی اہمیت نہیں. دیکھیں نا, یا تو ان کو ملوائیں اور عمران خان سے پوچھیں کیا ہمیں اس میں جانا چاہیے اور آپ کا نقطہ نظر کیا ہے, تو پھر تو یہ چلے جائیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک ماہر علم نجوم کہوں, کوئی نجومی کہوں, کیا کہوں, چائنیز تھے, وہ امریکہ میں رہتے ہیں, تو انہوں نے بہت عرصہ پہلے نا پیشن گوئی کی تھی, جیسے ڈاکٹر شاہ صاحب نے بھی کہا تھا ایسے ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ حملہ کریں گے, ان کو شکست فاش ہوگی. پھر انہوں نے کہا تھا ایران جنگ جیت جائے گا. انہوں نے پورا نقشہ بیان کیا تھا, تو ان لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. امریکہ نتائج سے لا علم رہا اور میں ابھی جنگ کی بریفنگ سے نکلی ہوں. یہ امریکی ایک جو خاتون کانگریس وومن کی, یہ وہ بتا رہی ہیں, کہتی ہیں میں ابھی جنگ کی بریفنگ سے نکلی ہوں. میرا ٹرمپ انتظامیہ سے سوال ہے کہ کیا انہوں نے امریکن آئین پڑھا ہے؟ نہ یہ حکومت بتا سکی ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کیوں کر رہے ہیں اور جنگ کے بعد کیا کرنا ہے اور اس کا قانونی جواز کیا ہے. انہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے سرے سے. میں ابھی ایران کے حوالے سے ایک میٹنگ سے آ رہی ہوں. امریکی باشندے ٹھیک پریشان ہو رہے ہیں. ٹرمپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے اس غیر قانونی جنگ میں بلا وجہ امریکہ کو کیوں دھکیلا اور اب اس عذاب کو کیسے ختم کریں. امریکی سینیٹر الزبتھ نے جو ہے یہ بیان دیا ہے. صاحب بہت ساری اور خبریں بھی تھیں, میں اس کو سکپ کروں گا, اور آج ہماری افطاری کے بعد اور آپ کی جو سحری ہے اس سے پہلے جو ہم نے ایپیسوڈ کرنا ہے اس کے اندر مولانا گیم میں ان کیسے ہوگے, دا اکانومسٹ کی خبر اس حوالے سے کیا ہے, مزید کچھ چیزیں لے کے آئیں گے, انسائیڈر آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے مزید بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کس حد تک ہمیں سنتے ہیں اور کہاں سے سنتے ہیں, اور فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.